بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله۔ اے ایمان والو، ہر شخص یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا اعمال آگے بھیجے ہیں۔ پیارے بھائیو، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، چند دن کی یہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ایک امتحان کے لیے۔ ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کیا اعمال آگے بھیجے ہیں، اور یہ عمل ہی ہیں جن کی وجہ سے دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور قبر بھی اچھی ہوتی ہے، اور آگے روز محشر جب ہم اٹھیں گے تو یہ ان اعمال کا فائدہ ہوگا۔ دنیا میں ان اعمال کا فائدہ انسان کو سکون ملتا ہے، اور قبر میں آپ کو پتہ ہے، میں نے اس دن ہی بتایا تھا کہ جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، میت رکھ دی جاتی ہے اور سوال اور جوابات ہوتے ہیں، تو قرآن کریم اس کے سرحانے آ جاتا ہے، عذاب ادھر سے نہیں آنے دیتا۔ اسی طرح اس کی نماز اس کے دائیں طرف، اسی طرح اس کے صدقات اور خیرات اس کے بائیں طرف آ جاتے ہیں، اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اسی طرح جب قیامت کا دن ہوگا، اس دن ہم اٹھیں گے تو یہی اعمال بھی ہمارے کام آئیں گے، اس لیے ہمیں ان اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ آج جو خطبہ جمعہ ہے جو ہے رزق حلال کے بارے میں تھا، کہ رزق حلال جو ہے یہ کسی بھی عمل کے لیے جو ہے، خاص کر دعا کے لیے بہت ہی اہم شرط ہے۔ سورۃ سبا 22واں پارہ اور آیت نمبر 15، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے رسولوں کو جو ہے وہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ حلال رزق کھاؤ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنا چاہیے پیارے بھائی، ہم شکر بہت کم ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میرے بندوں میں سے بہت کم بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آپ کہ کھانا کھانے کے بعد ایک انسان جو ہے دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کے زندگی کے پچھلے گناہ معاف ہیں۔ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من اکل طعاما ثم قال الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنب۔ کھانا کھانے کے بعد آپ نے دعا پڑھی، کتنے 1-2 سیکنڈ لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ سبا کی آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ میرا رب جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیو، آگے آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات کی ہے کہ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں۔ یہ قریب کا ذریعہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال بہت زیادہ ہے یا جس کے پاس اولاد زیادہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الا من آمن وعمل صالحا، کہ قریب کرنے کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ وہ یہ ہے کہ انسان توحید پر آمن، اس کی سچی جو ہے سچا ایمان ہو، اور پھر کیا ہے کہ عمل صالح جو ہے وہ کرے۔ اسی طرح پیارے بھائی، جس طرح کافر اور مومن کو دنیا میں اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں، آخرت میں بھی اس طرح ہوگا نہیں۔ آخرت جو ہے آپ جانتے ہیں کہ دار الجزا ہے، وہاں تو دنیا میں کیے گئے عملوں کی جزا ملنی ہے، جبکہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے، دار الامتحان ہے۔ یہاں تو بطور آزمائش سب کو دنیا کے جو ہے وہ کیا مل رہی ہیں، نعمتیں مل رہی ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس بڑا مال و دولت ہے، بڑے کوٹھی بنگلے، جناب 10 بنگلے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے؟ اور ایک شخص ہے جس کو ایک وقت کی روٹی میسر ہے، ایک وقت کی نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے؟ نہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے آزمائش لے رہا ہے، کہ جس کو مال دیا زیادہ اس سے بھی آزمائش ہو رہی ہے کہ وہ مال کہاں خرچ کرتا ہے، اور جس کو مال اگر نہیں دیا تو وہ بھی کیا اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور حلال رزق کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2564، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح پیارے بھائی آپ دیکھیے، اگر مال کی یہ اللہ کے ہاں زیادہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ قصص، اس کو آپ پڑھیں 76 سے لے کر 82 آیت تک، کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو کتنا مال دیا۔ ان قارون من قوم موسیٰ کی قوم میں سے تھا، اور ان پر جو ہے ظلم کرتا تھا، اور اس کے آپ کو پتہ ہے کہ کتنے خزانے تھے، بہت بڑے بڑے جو طاقتور آدمی تھے اس کے خزانوں کے چابیاں اٹھاتے تھے۔
تو اس کے خزانے کتنے ہوں گے. لیکن اس کو کہا گیا کہ بھائی دنیا کا بھی وہ اسباب حاصل کر، ٹھیک ہے، لیکن آخرت کی بھی فکر کر. لیکن وہ جو اترانے لگا اور تکبر کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے زمین میں دلسا دیا. اسی طرح پیارے بھائیو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ ان کی کیا اہمیت میں ہے. ہمارے اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کا مقام ہے. وہ ایک دفعہ ان کا خادم کوئی چیز لے کے آیا اور انہوں نے کچھ کھا لیا. کھانے کے بعد ان کو خیال ہے کہ اسے پتہ تو کروں کہ بھائی یہ چیز کہاں سے لے کے آئے، رزق حلال تھا کیا تھا. اس سے پوچھا کہ تم نے یہ جو کھانا لے کے آئے ہو، جو بھی کھانا تھا، تو یہ اس کے پیسے کہاں سے ملے. تو اس نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو جو ہے غیب کی خبریں دیتا کرتا تھا. جیسے آج جو ہے نا ہمارے ہاں جناب پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں یہ نجومی جو بتاتے ہیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہاتھوں کی لکیریں، اور اسی طرح یہ فٹ پاتھ پر جو فراڈیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جناب، وہ طوطا انہوں نے بٹھایا ہوا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے پرچے رکھے ہوئے ہیں، اور اب جو ہے ہماری قسمتیں طوطے بتاتے ہیں. استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. ان سے بچیے بھائیو. یہ سب اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نجومی کے پاس جو جاتا ہے صرف جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور جو جا کر اگر کوئی چیز بتاتا ہے تو کہتا ہے ماشاءاللہ جی بڑی زبردست چیز آپ نے بتائی، دبئی کا ویزا مل جائے گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، پھر اس نے قرآن و حدیث کا جو انکار کر دیا. علی کل حال، تو اس نے کہا کہ میں اس پیسے سے، تو حضرت ابو بکر نے جو ہے انگلی اپنے منہ میں ڈالی اور الٹیاں کرتے گئے، ممٹیں کرتے گئے آخر تک، جب تک کہ خون نہیں آیا. اور پھر کہا کہ اے اللہ، جتنی میری طاقت تھی میں نے اتنی کوشش کر رہی ہے، اب جو رگوں میں اور اندر وہ چیز چلے گئی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں. اس لیے پیارے بھائیو، حلال رزق کے لیے ایک جو ہے استغفار بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی سورۃ نوح آیت نمبر 10 اور 11 اور 12 میں کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تم زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں بارشیں دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے گا. جس کی کوئی مشکل ہے، اگر نوکری کا مشکل ہے، جاب نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ استغفار کریں میرے بھائی. اسی طرح پیارے بھائیو، فجر میں ایک دعا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. میں یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں، اس سے گزارش کروں گا کہ اس دعا کو جو ہے اس پہ پٹی پر چلا دیں. اسی طرح میرے بھائیو، رزق حلال کے لیے جو ہے وہ ایک حدیث پہ مجھے یاد آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، انسان جو ہے اس کو زمین پکڑ لے گی، زمین اس کو زمین سے ہل نہیں سکے گا جبکہ 4 یا 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا. ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. کہاں سے کمایا؟ آج تو لوگ کہتے ہیں او جی مال آنا چاہیے، بس یہ نہ پوچھو کہ کہاں سے آ رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے بھائی. آپ دیکھیے، ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے، جمعہ کی نماز پڑھی ہے، اور کوئی بھی نماز ہے، فرض نماز ہے یا دوسری نمازیں ہیں، اس میں شروع میں جو ہے وہ آپ کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور تشہد میں کتنی دعائیں مانگتے ہیں. حج میں سب ہے، سب دعا ہے. دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کا. اور دعا کی قبولیت کے لیے پیارے بھائیوں سب سے عام شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ حلال رزق ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے حج اور عمرے کے لیے جو ہے وہ نکلتا ہے، پراگندہ بال ہے. سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. سب چیزیں موجود ہیں، پراگندہ بال ہیں، اور سفر کے لیے نکل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا مہمان بھی ہے. لیکن وہاں جا کر جو ہے وہ جب ادھر پہنچتا ہے اور کہتا ہے یا رب لبیک اللہم لبیک، آواز آتی ہے لا لبیک ولا صادق، تیرا آنا یہاں پہ منظور نہیں. کیوں منظور نہیں؟ کیونکہ جس سواری پر آیا ہے وہ حرام کی ہے، جو تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ حرام کیے ہیں، جو تیرا کھانا پینا ہے وہ حرام کیا ہے. وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تمہاری دعا جو ہے کس طرح قبول ہو. اور اسی طرح پیارے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث نمبر 1015 ہے کہ اللہ تعالیٰ حرام کمائی والے کا نہ صدقہ قبول کرتا ہے نہ دعا قبول کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی پیارے بھائیو
کہ انہوں نے حلال رزق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ چند کی رات چند پیسوں کے لیے میں نے خود بکریاں چرائی ہیں، اور جتنے بھی انبیاء دنیا میں ہیں ان سب نے بکریاں چرائی ہیں حلال رزق حاصل کرنے کے لیے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کمی تھی؟ اسی طرح پیارے بھائیوں آگے چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلم کی روایت ہے کہ حرام مال سے جو جسم پلتا ہے وہ اس لائق ہے کہ وہ جہنم میں جلے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں اور بہت ساری باتیں ہیں سود کے بارے میں۔ آج لوگ سود کے بارے میں کہتے ہیں او جی کیا کریں سودی، سود کا پیارے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درہم جو کھاتا ہے 1 روپیہ یا 1 فلس سمجھ لو یا 10 فلس سمجھ لو، وہ اس طرح ہے کہ 36 بار زنا کرنے سے بڑا، 36 بار ایک زنا کا کتنی سزا ہے، اور 36 بار صرف ایک روپیہ۔ اور اسی طرح آپ بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے غالباً 278 ہے یا 276، اس میں دیکھ لیے سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ ایک عجیب بات کی کہ جو یہ سودی لین دین نہیں ختم کرتے میرے اور میرے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہے۔ کوئی ہم میں سے کوئی جنگ کر سکتا؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے بھائیوں ایک اور حدیث یاد آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 73 درجے ہیں، اور ان میں جو کم درجہ یعنی گناہ کے 73 درجے ہیں، ان میں سے جو کم گناہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی سکی ماں کے ساتھ بات کرتے ہوئے مجھے ڈر لگا، بدفعی نہیں کرنا۔ کتنا بڑا گناہ ہے، اور آج ہم سود پر جو بینکوں سے ادھر سے پیسے لے اور اس پر ہم اپنی جو ہے وہ زندگی گزار ہیں۔ اسی طرح پیارے بھائیوں آگے چلتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اس وجہ سے ہمارے ساتھ کھائیں گے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، دفن کر دیے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں ہی رزاق ہوں، میں رزق دینے والا ہوں، کیوں اپنے بچوں کو قتل کرتے ہو؟ اور آج ماڈرن زمانہ میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، بہت سارے جو ہے شادی کر لیتے ہیں اور 1 بچہ ہو گیا 2 بچہ ہو گیا، اس کے بعد وہ کیا دوائیاں استعمال کرتے ہیں اگر حمل ہو گیا کہ جناب علی یہ بچہ آئے گا اور ہمارے پاس تو آگے 2 بچوں کی فیس نہیں ہے، تو اس حمل کو گرا دیتے ہیں۔ یہ قتل ہے بھائی، اللہ کی قسم یہ قتل ہے۔ اس بچے کو آپ نے قتل کر دیا اور قیامت والے دن وہ بچہ آپ سے پوچھے گا۔ اسی طرح پیارے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جناب کتنے مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، یہ کائنات کے امام ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت یہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم حلال رزق کی طرف جو ہے وہ دوڑیں، حلال رزق جو ہے وہ کمائیں، تاکہ ہماری جتنی بھی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔